فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لیکن علی، سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دونوں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر وقت سے پہلے یہ سازش تشتے ازبام ہو گئی تو کچھ نہ ہو سکے گا۔ جوشو سے اس سلسلے میں ملاقات کرنا ہوگی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تہذیب گردن ہلانے لگی۔ مسٹر جوشو کو ہم نے پہلے سے اس ملاقات سے آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن ان سے ملنے کے لیے خاصا طویل راستہ منتخب کیا گیا تھا۔ ہم دونوں چینی جوڑے کی شکل میں ایئرپورٹ پہنچے۔ مختصر سوٹ کیس اور سفری بیگ ہمارے ساتھ تھے۔ وہاں سے ٹیکسی کر کے چائنا ٹاؤن چل پڑے اور پھر مسٹر جوشو کے مہمانوں کی حیثیت سے ان کے پاس پہنچ گئے۔ مسٹر جوشو کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ہم ہیں، اور جب ہم نے انکشاف کیا تو وہ حیرت سے اچھل پڑے۔ ویری گڈ، یہ میک اپ کس نے کیا؟ ہم نے خود۔ بہت من چکے ہو تم دونوں۔ ویسے کینٹن ویلا سے تم لوگ اس میک اپ میں نہیں نکلے؟ نہیں، اس کے لیے ہم نے دوسری جگہ منتخب کی تھی۔ میرے آدمی دھوکہ کھا گئے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ دوسرے بھی تم سے واقف نہ ہو سکے ہوں گے۔ آپ کے لیے ایک اور درد سر لائے ہیں مسٹر جوشو، میں نے کہا۔ یہ کہہ کر تم مجھے افسردہ کر دیتے ہو، اور میں سوچتا ہوں کہ ضرور میں تمہیں اپنے پیار کا یقین دلانے میں ناکام رہا ہوں۔ مسٹر جوشو نے کہا۔ سوری مسٹر جوشو، آپ کے ہاتھوں تو میری تعمیر ہوئی ہے، آئندہ آپ کو شکایت نہ ہوگی، میں نے شرمندگی سے کہا۔ کیا ہے وہ درد سر؟ مسٹر جوشو نے پوچھا۔ میں نے انہیں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ تمام تفصیل سننے کے بعد انہوں نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے علی، اتنی شاندار کارکردگی کے حامل کے لیے تو کوئی بھی سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، خواہ کتنے ہی خطرات کیوں نہ مول لینا پڑے۔ میں خود بھی تمہاری تنہائی بری طرح محسوس کرتا ہوں۔ اگر تم ڈیبو ہاربو سے رابطہ قائم کر لو تو تمہیں بہترین تربیت یافتہ افراد کا ایک گروہ مل جائے گا جن کے وسائل بے پناہ ہیں۔ پھر شاید تمہیں نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے بہت سے ممالک میں بھی بڑی آسانیاں مل سکیں گی۔ اس کام کی تکمیل کے بعد میرے ذہن میں دوسرا پروگرام یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں تمہاری پوری مدد کی جائے گی۔ میرے مہمانوں کی حیثیت سے آئے ہو تو اب میرے ساتھ ہی قیام کرو۔ تم اس دوران بہت محنت کر چکے ہو، 8 یہودی رہنماؤں کا قتل اور پھر یہ سب کچھ۔ میں انعام کے طور پر تمہاری یہ ذمہ داریاں خود پوری کروں گا۔ ہم دونوں کی تجاویز میں سے کون سی تجویز مؤثر ہے مسٹر جوشو؟ میں نے پوچھا۔ دونوں شاندار ہیں، ایک طویل العمل ہے، دوسری مختصر۔ یہاں چھپنے والے اخبارات کہاں کہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تاہم انہیں نہ صرف فرانس برطانیہ بلکہ مشرقی وسطی میں بھی بھیجنے کا انتظام کر لیا جائے گا۔ تو پھر آپ کے خیال میں ہمارا دوسرا منصوبہ زیادہ مؤثر ہے؟ میں نے مسٹر جوشو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یقیناً، اس میں ہمیں آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ ہمیں نہایت محتاط انداز میں چند پوائنٹ منتخب کرنے ہوں گے اور وہاں اپنی کارکردگی شاندار رکھنا ہوگی۔ میں تمہارا موقف اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس مختصر وقت کو پوری طرح استعمال کرنے کے لیے تم فوراً ان مضامین کی تیاری شروع کر دو۔ باقی تمام کاموں کے سلسلے میں تمہیں سوان میگنو سے ملا دوں گا۔ سوان میگنو کوریا کا باشندہ ہے، وہ بہت ہی محبت کرنے والا انسان ہے، اس کے پاس بہت بڑا پریس ہے جس پر وہ کمرشل کام کرتا ہے۔ ان تمام تیاریوں کی ذمہ داری اسے سونپ دی جائے گی۔ بہت شکریہ مسٹر جوشو، ہم آپ کی ہدایت کے مطابق فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ مسٹر جوشو نے ہمیں ایک پرسکون رہائش گاہ فراہم کر دی تھی جہاں لکھنے کی میزیں اور دیگر ضروریات کے لیے دوسرا تمام سامان فوری طور پر مہیا کر دیا گیا، اور اسی دن ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تہذیب مالکم ایکس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنے اندر انفرادیت رکھتی تھی، چنانچہ اس نے کرائم انٹرنیشنل کے بہت سے پرچے سامنے رکھنے کے بعد ان کے مطابق مضامین کی تیاری شروع کر دی۔ بہت ہی خوبصورتی سے اس نے پہلا صفحہ ترتیب دیا تھا جس میں چند دلچسپ خبروں کے ساتھ ساتھ 8 یہودی رہنماؤں کے قتل کی تفصیل، اولیو ہاورڈ کے اور میرے درمیان ہونے والی طویل جدوجہد کا خلاصہ، میری یہاں آمد کی وجہ اور اس کے بعد میری کارکردگی، یہ سب کچھ اس نے انتہائی خوبصورت پیرائے میں لکھا تھا، اور اس کے بعد بلیک پلان کو منظر عام پر لائی تھی۔ بلیک پلان کے سلسلے میں اس نے تمام تفصیلات درج کرتے ہوئے لکھا تھا کہ
کہ صہیونیوں کو اگر امریکی امداد حاصل نہ ہوتی تو یقیناً اربوں کے سینوں پر فلسطینیوں کا پھوڑا نہ پیدا ہوتا۔ برطانیہ اور دوسرے ممالک کے بارے میں بھی اس نے بہت ہی وضاحت سے تفصیلات لکھی تھی، اور پھر لکھا تھا، ہم جانتے ہیں حکومت امریکہ اسرائیل کی پشت پناہ ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی پالیسی قطعی طور پر کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، امریکی یہودیوں کا تسلط اس کی اپنی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ کیا CIA میں اولیو ہاورڈ کو اسی لیے جگہ دی گئی تھی کہ وہ حکومت کے مفادات کو نظر انداز کر کے صرف صہیونیت کے لیے کام کرے؟ اگر ایسا نہیں تو ظاہر ہے اسے یہ سب کچھ حکومت کے شانوں پر سوار ہو کر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی اسے اس کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد دوسرے صفحے پر بلیک پلان کی تمام دستاویزات نہایت ترتیب سے کمپوز کی گئی تھی، اور ان میں ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ تہذیب مالکم ایکس نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ منصوبہ خفیہ طور پر بھی بیروت پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن بہتر یہی سمجھا گیا کہ بات صرف تنظیم آزادی فلسطین کے خفیہ ریکارڈ میں نہ رہے، یا پھر کچھ ممالک کے ذریعے یہ سب کچھ صرف احتجاجی شکل میں سامنے نہ آئے، بلکہ اس کی حقیقت سے وہ غیر قومیں بھی واقف ہو جائیں جو ابھی تک بعض معاملات میں گو مگو کا شکار ہیں۔ انہیں اس منصوبے کی تمام تفصیلات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کو اچھی طرح محسوس کریں۔ بعد میں کرائم انٹرنیشنل سے معذرت کی گئی تھی کہ اس کا سہارا حاصل کیا گیا۔ یہ بھی اعتراف کیا گیا تھا کہ اخبار کا ان تمام معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ایسے سرپھرے گروہ کا کارنامہ ہے جو امریکی یہودیوں کی سازشوں کو تشت ازبام کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، اور جو اولیو ہاورڈ کی تمام سیاہ حرکتیں منظر عام پر لانا چاہتا ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین سے متعلق اور دوسری خبریں بھی تہذیب نے ان صفحات میں شامل کی تھی، اور کرائم انٹرنیشنل کو ایک عجیب و غریب چیز بنا دیا تھا۔ کوریا کے باشندے سوان میگنو نے بھرپور تعاون کیا، اور یہ تمام چیزیں ہم سے حاصل کر کے انہیں اشاعت کے لیے لے گیا۔ چوتھے دن ہمیں اس کا پروف دکھایا گیا، اور ہماری آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی۔ کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اخبار کرائم انٹرنیشنل نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہم نے اس میں لکھا تھا اسے انتہائی شاندار پیمانے پر ترتیب دیا گیا تھا۔ اسی رات مسٹر جوشو نے پروف دیکھتے ہوئے کہا، کل تک تمام اخبار ہمارے پاس آ جائے گا۔ میں نے بہت سے افراد کو اس کام پر لگا دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھی صرف ایک کام کر رہے ہیں، اخبار کے اس دفتر پر کنٹرول جہاں سے یہ اخبار آخری شکل میں مرتب ہو کر نکلتا ہے۔ باہر کام کرنے والے وہی تمام لوگ ہیں جو اخبار کو مختلف جگہوں پر پہنچانے کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان تمام ممالک کی اور شہروں کی تفصیل بھی حاصل کر لی گئی ہے جہاں جہاں یہ اخبار پہنچتا ہے۔ فہرست تمہارے سامنے ہے، اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ کرائم انٹرنیشنل دنیا کے تقریباً 8 ممالک میں جاتا ہے، اور وہاں صبح کے اخبار کی حیثیت سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہاری یہ کاوش مکمل طور پر کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور اس میں تمہیں کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آ گئی تھی۔ مسٹر جوشو نے میرے خوابوں کی تکمیل ضرورت کے مطابق ہی کر دی تھی، اور میں ان کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ باقی تمام کارروائیوں میں بھی انہوں نے مجھے کوئی حصہ نہ لینے دیا، اور پھر مقررہ وقت پر جنرل آپریشن کیا گیا۔ اسی صبح مسٹر جوشو نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ان کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ صبح 3:30 بجے بیرونی اخبارات ایئر لائنز کے ذریعے روانہ ہو چکے ہیں، اور مقامی طور پر تقسیم ہونے والا اخبار تقسیم کے لیے ہاکرز اور دوسرے اداروں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ مسٹر جوشو نے کیا تھا۔ ہماری کارکردگی اس سلسلے میں صرف اتنی تھی کہ ہم نے میٹر تیار کیا تھا۔ اس کے بعد مسٹر جوشو کے پاس رکنا مناسب نہیں تھا۔ اس تمام کارروائی کا نتیجہ ہم دوسری حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مسٹر جوشو کی اجازت سے ہم ایک بند گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل آئے۔ ہمارے چہروں پر وہی میک اپ تھا، لیکن جب یہ گاڑی ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی اور یہ اطمینان ہو گیا کہ اس وقت ہم کسی کی نگاہ میں نہیں ہیں، تو میں نے اور تہذیب نے میک اپ تبدیل کر لیا، اور مسٹر جیگر اور مسز جیگر کی حیثیت سے اپنے فلیٹ کی طرف چل پڑے۔ امریکہ میں علی یار خان کی آمد کے بعد یہ دوسرا دھماکہ تھا، اور اس کے اثرات کے لیے ہمیں نہایت ذہانت اور ہوشیاری سے خود کو تیار کرنا تھا۔ مائیکل جوشر کا ہنگامہ اور پھر یہ نیا واقعہ ایک ہی شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ سب سے عام بات یہ تھی کہ اس سلسلے میں بھی اولیو ہاورڈ براہ راست ملوث تھا، اس لیے جو نہ ہو جاتا کم تھا۔ فلیٹ پر آنے کے بعد ہم نے اس سلسلے میں غور کیا
اور فیصلہ کیا کہ ہمیں فوری طور پر یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ چلیں گے کہاں؟ تہذیب نے پوچھا۔ اس کا فیصلہ تم کرو، میں نے جواب دیا۔ ڈیبو ہاربو ہماری فہرست میں ہے، اگر شکاگو چلیں تو خیال برا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ تہذیب: مسٹر جوشو، ہمدرد انسان ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو کچھ وہ سوچیں وہ حرف بحرف درست ہو۔ اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کہ جس شخص کو ہم استعمال کرنا چاہیں وہ CIA کا آدمی نکلے۔ تم CIA کے بارے میں جانتی ہو، لاتعداد غیر متعلق آدمی اس کے نمائندے ہوتے ہیں اور خفیہ طور پر اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم کسی چوہے دان میں نہیں پھنسنا چاہتے۔ ڈیبو ہاربو ہمارے مقصد میں ہمارا اعلی کار بن سکتا ہے، لیکن ہم اس پر انحصار نہیں کریں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں ہم اسے اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ معقول بات ہے۔ تہذیب نے اتفاق کیا۔ چنانچہ شکاگو جانا مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کسی اور جگہ چلیں۔ مقصد تو بس یہ جگہ چھوڑ دینا ہے اور کسی ایسی جگہ کو اپنا نیا ٹھکانہ بنانا ہے جہاں سے ہم حالات پر نگاہ بھی رکھ سکیں اور فی الحال کسی ہنگامے سے محفوظ رہیں۔ غور و خوض کر کے ہم نے نقشوں کی مدد سے ایک جگہ منتخب کر لی۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ڈیزی گرافٹن تھا جو سان فرانسسکو سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شہر سے اس کا مکمل رابطہ تھا اور ہم کسی بھی وقت سان فرانسسکو میں داخل ہو سکتے تھے، گویا ہمارا یہاں سے رابطہ بھی منقطع نہ ہوتا اور ہم شکوک کی حد سے بھی نکل جاتے۔ لیکن اس نئی جگہ کے لیے پرانے میک اپ کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کوئی نئی حیثیت اختیار کرنا چاہیے۔ چہروں میں بہت معمولی سی تبدیلی پیدا کر کے ہم ضروری تیاریوں کے بعد باہر نکل آئے اور پھر ڈیزی گرافٹن چل پڑے۔ اس کے لیے ہمیں شہر کے ایک گوشے سے ٹیکسی حاصل کرنا پڑی تھی۔ ڈیزی گرافٹن کو صرف نقشے پر دیکھا تھا، لیکن اس کے حسین خطوط دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔ حسین سرسبز پہاڑوں کے درمیان جھرنے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ قصبہ پھلوں کی سپلائی کے لیے مشہور تھا اور اسی مناسبت سے یہاں باغات بکھرے نظر آ رہے تھے۔ یہاں بڑے ہوٹل تو نہیں تھے، لیکن موٹل کی طرز کی کچھ عمارتیں موجود تھیں، جن میں سے ایک عمارت میں قیام کے لیے جگہ مل گئی۔ اپنے خوبصورت کمرے کی عقبی کھڑکی کھولی تو بہار آ گئی۔ سامنے ہی ایک آبشار گرتا نظر آتا تھا جس کے اطراف میں گہرا سبز رنگ بکھرا ہوا تھا۔ حسین جگہ ہے، تہذیب نے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ ہمیں اسی کی ضرورت تھی، میں نے اس کے حسین چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ بے شک تھکے ہوئے لوگوں کے لیے اس سے عمدہ جگہ کوئی نہیں ہوگی۔ میں نے چونک کر تہذیب کو دیکھا۔ تم تھک گئی ہو تہذیب؟ واہ، اب الفاظ کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگے۔ تھکن سے میری مراد وہ عارضی تھکن ہے جو کسی مشن کی تکمیل کے بعد انسانی ذہن پر طاری ہو جاتی ہے۔ تم اس پر چونکے کیوں؟ تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے اکثر چونکتا رہتا ہوں تہذیب۔ خوب، اس حسین مقام پر یہ قنوتیت طاری ہونا عجیب بات ہے۔ کیا سوچتے ہو میرے بارے میں علی؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک ادائے بے نیازی سے بولی۔ یہی کہ گرین پول چھوڑ کر تمہیں کیا ملا؟ میں نے ایک عجیب سا سوال کر دیا۔ علی، تہذیب نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ علی نے تمہیں کیا دیا تہذیب؟ محبت، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہی ہنگامے، وہی زندگی جو تم گرین پول میں رہ کر گزارتی تھی، وہی مہم جوئی، وہی دشمن جن سے بچنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، میں نے افسردگی سے کہا۔ تہذیب چونک کر مجھے دیکھنے لگی، چند لمحے اسی طرح گورتی رہی، پھر کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر علی، یہ لہجہ اور یہ انداز مجھے بے حد مضحکہ خیز لگتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے جس کی آنکھیں آگ برساتی ہوں، جس کا چہرہ دیکھ کر کلیجے دہل جاتے ہوں، جس کے دشمن حسرت بھرے انداز میں یہ سوچتے ہوں کہ کاش وہ کسی طرح اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر واقعی ہنسی آتی ہے۔ میں آپ کو ان احساسات کا شکار نہیں دیکھنا چاہتی مسٹر علی۔ آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں نا کہ گرین پول سے ہٹ کر مجھے کیا ملا؟ تو سنیے مسٹر علی، میرے احساسات مختلف ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ میری نئی زندگی ہے۔ گرین پول میں آنے کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتا چکی ہوں، بار بار اس کا تذکرہ کرنا نامناسب ہے۔ گرین پول کو چھوڑا تو آپ سے منسوب ہو گئی اور گرین پول کو بھول گئی۔ اب حالات جس طرح کے پیش آئے، اس میں حالات کا قصور ہے، میرا یا آپ کا نہیں۔ یہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری زندگی کے ساتھی کی ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا لازمی ہے۔ اگر تم کسی دفتر میں کلرک ہوتے، کسی فرم میں افسر لگے ہوتے یا کوئی سرکاری ملازم ہوتے تو کیا میری زندگی تمہارے معاملات کے مطابق نہ ہوتی؟ جواب دو علی، یہ تمہارا مشن ہے۔ ہاں، میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ تصور کبھی نہیں ابھرتا کہ میں مسلسل انہی حالات میں گری ہوئی ہوں، اور پھر شاید ایک بات کا تم یقین نہ کرو کہ میں گھریلو زندگی سکون سے نہیں گزار سکتی تھی۔
معاف کرنا علی، تم نے اس قسم کی بات کہی ہے تو میں بھی ذرا صاف گوئی سے کام لے رہی ہوں۔ تم مجھ سے شادی کر لیتے، ایک گھر دیتے مجھے، کوئی کاروبار کرتے یا کچھ اور سلسلہ ہوتا تمہارا، میں ایک گھریلو عورت کی طرح گھر کی صفائی جھاڑ پوچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک تشنگی کا سا احساس ہوتا رہتا، میں تو بور ہو جاتی علی اس زندگی سے۔ اب ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں، ہم دونوں کو مل جل کر وہی سب کچھ کرنا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ تم یقین کرو میرے لیے اس زندگی میں ایک کشش ہے اور میں اس سے ذرا بھی بد دل نہیں ہوں۔ شکریہ تہذیب، تم نے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا میرے ذہن سے، یہ کہہ کر کہ یہ زندگی تمہارے لیے پسندیدہ ہے۔ ہاں علی، اپنا مشن پورا کر لیں، اس وقت تک شاید ہم بوڑھے ہو جائیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد سکون کی زندگی گزارنے میں جو لطف ہے اس عمر میں نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، کچھ کرنے کے لیے یہی تو وقت ہے ہمارے پاس، تہذیب نے کہا اور ہنسنے لگی۔ میں بھی مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا، بس ایسے ہی ذہن پر کچھ کہولت سی طاری ہو گئی تھی اور میں اسی انداز میں سوچنے لگا تھا۔ ڈیزی گرافٹن واقعی حسین جگہ تھی، ہوٹل ہی میں مقیم رہتے تب بھی حسین مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے بکھرے رہتے، لیکن ہم نے پورے قصبے کی سیر کر ڈالی۔ اطراف میں سبزیوں کے کھیت بکھرے ہوئے تھے اور یہاں سے سبزیوں کی بڑی تجارت ہوتی تھی، بہت سے ڈیری فارم بھی تھے جہاں سے دودھ وغیرہ سپلائی ہوتا تھا۔ پھل بھی صبح صبح ٹرکوں پر لد کر سان فرانسسکو اور دوسری جگہوں پر جاتے تھے۔ ضرورت کی ہر چیز قصبے میں دستیاب ہو جاتی تھی اور یہاں کی زندگی کو ایک حسین زندگی کہا جا سکتا تھا۔ پرسکون رات گزارنے کے بعد ہم صبح ہی صبح ان سبزہ زاروں کی سیر کو نکل پڑے، اطراف میں گھومتے ہوئے بازار پہنچے اور پھر یہاں جو سب سے پہلی چیز ہم نے خریدی وہ صبح کے اخبارات تھے جو ایک سٹال سے دستیاب ہو گئے تھے۔ سرخیاں دیکھ کر ہی ہماری آنکھیں مسرت سے چمکنے لگی۔ کرائم انٹرنیشنل زیر بحث تھا۔ یہ تمام اخبارات خریدنے کے بعد ہمارا بازار میں رکنا کسی طور مناسب نہیں تھا، چنانچہ اپنے ہوٹل واپس آ گئے اور اخبارات پھیلا کر بیٹھ گئے۔ مقامی اخبارات نے کرائم انٹرنیشنل کیس کو زبردست اہمیت دی تھی، اس کے بارے میں دلچسپ تفصیلات لکھی گئی تھی۔ کرائم انٹرنیشنل والوں نے بتایا تھا کہ یہ تمام کارروائی نہایت منظم پیمانے پر ہوئی ہے اور کرائم انٹرنیشنل کا اصل پرچہ روک کر یہ دوسرا پرچہ جو انہوں نے نہیں چھاپا مارکیٹ میں لایا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اخبارات نے وہ حقائق بھی لکھے تھے جو حقیقت پر مبنی تھے۔ وہ اخبارات جو سرکاری فیور کرتے تھے دبے دبے لہجے میں بولے تھے، لیکن وہ جو مخالف پارٹیوں کے اخبارات تھے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسرائیلی منصوبوں میں امریکی شمولیت کا ذکر نہایت سخت الفاظ میں کیا تھا اور بڑی نکتہ چینیاں کی تھی کہ امریکہ اسرائیل کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، حالانکہ یہ اس جیسے پروقار ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ امریکی پالیسیاں بھی کچھ اخبارات نے فلیش کی تھی جن میں اسرائیلیوں کی صرف اسی قدر حمایت تھی کہ امریکہ اسے سپورٹ کرتا رہے، باقی معاملات کو یہودی سازش قرار دیا گیا تھا۔ اور وہ دلچسپ خبر جس کی ہمیں بڑی شدت سے تلاش تھی بالآخر ہمیں مل گئی۔ اولیو ہاورڈ کے بارے میں بڑے نفرت بھرے انداز میں لکھا گیا تھا کہ وہ اپنے عہدے کے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بہت سو کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ امریکی CIA کے اس یہودی نسل افسر اعلیٰ کو برطرف کرنے کے بیشتر مطالبے کیے گئے تھے، اور بعض اخبارات نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ حکومت امریکہ کو بدنام کرنے والے اس شخص کو گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے، کیونکہ ملکی معاملات میں کبھی نسلی مفادات یا ذاتی مفادات کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تمام خبریں اتنی فرحت بخش تھی کہ ہم کیف و سرور میں ڈوب گئے۔ بلیک پلان کے بارے میں زبردست نکتہ چینیاں کی گئی تھی اور اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی تھی۔ کچھ اخبارات جو فلسطینی مفادات کے حامی تھے اپنی تحریروں میں قابل اعتراف حد تک آگے بڑھ گئے تھے۔ تہذیب نے مسرور نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، علی، اگر بلیک پلان کے بارے میں ہم بیروت کو اطلاع فراہم کر دیتے اور یہ کاغذات وہاں تک پہنچا دیتے تو کیا ہمیں اتنے عمدہ نتائج حاصل ہو سکتے تھے؟ میرا خیال ہے یہ بات صرف تنظیم آزادی فلسطین تک محدود رہتی اور وہ لوگ اپنا دفاع کرتے، لیکن یہ طریقہ کار، ہاں تہذیب، میری توقع سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے مجھے۔ یہ دیکھو، مائیکل جوشر اور ان 8 اسرائیلی رہنماؤں کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے جن کی موت کا ذمہ دار مجھے نہیں اولیو ہاورڈ کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ پیغام تمہارے لیے ہے علی۔ تہذیب نے ایک چھوٹی سی خبر مجھے دکھاتے ہوئے کہا جس میں ایک فلاحی ادارے کے اعلیٰ ارکان نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ قتل و غارت گری کر کے اور بے گناہ انسانوں کو قتل کر کے میں اولیو ہاورڈ سے انتقام کا اظہار نہ کروں۔
بات جس شخص کی ہے اسی شخص تک محدود رہنا زیادہ مناسب ہے۔ باقی رہا فلسطینی مقاصد کا مسئلہ، تو اس کے لیے فلسطینی جو کچھ کر رہے ہیں اسی پر انحصار کیا جائے۔ مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ میں بے گناہ اسرائیلیوں کو قتل نہ کروں اور آئندہ اپنی درندگی کے مظاہروں سے باز رہوں۔ ایک اور ادارے نے مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر میں چاہوں تو اس سے رابطہ قائم کر کے فلسطینیوں کے لیے وہ مراعات حاصل کر سکتا ہوں جس کا میں خواہش مند ہوں، اور اس کے جواب میں اپنی یہ دہشت گردی بند کر دوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ میں اس عظیم الشان کامیابی کے لائق نہیں تھا، لیکن خدا نے مجھے اس سے نوازا تھا۔ نہ صرف امریکہ میں بلکہ ان 8 ممالک میں میری زبردست شہرت ہو گئی تھی جہاں جہاں کرائم انٹرنیشنل پہنچا تھا۔ ڈیزی گرافٹن میں گزرے ہوئے 4 دن میرے لیے بڑے دلچسپ اور سنسنی خیز رہے تھے۔ اخبارات مسلسل کرائم انٹرنیشنل کیس پر تبصرے لکھتے رہے تھے، خبریں بھی چھپ رہی تھی، بہت ساری خبریں ہوتی تھی۔ دنیا بھر میں بلیک پلان کی مذمت کی گئی تھی اور اسرائیلی سازش کو انتہائی مذموم حرکت قرار دیا گیا تھا۔ بعض اخبارات نے اسرائیل کے حق میں بھی لکھا تھا، لیکن ان کا لہجہ بھی دبا دبا تھا کیونکہ بلیک پلان کا منصوبہ بے گناہ انسانوں کے خلاف تھا۔ یہ بات بھی زیر بحث آئی تھی کہ یہ کوئی فلسطینی سازش نہیں ہے، کیونکہ بلیک پلان کے بارے میں جو تمام حقائق کرائم انٹرنیشنل میں درج کیے گئے ہیں وہ حرف بحرف درست ثابت ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میری تلاش کے سلسلے میں اقدامات کی تفصیل بھی درج تھی، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ پولیس یا انتظامیہ کن خطوط پر کام کر رہی ہے اور کس طرح مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ 5ویں دن کے اخبار میں ایک خبر میرے لیے باعث تشویش تھی۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ چونکہ علی کا تعلق پاکستان سے ہے، اس لیے حکومت پاکستان سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ اس قاتل کی گرفتاری کے لیے حکومت امریکہ سے تعاون کرے۔ پاکستانی سفیر کو طلب کر کے اس سلسلے میں اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ امریکہ میں علی یار خان کو مجبور کرنے کے لیے حکومت پاکستان اس کے عزیز و اقارب سے رابطہ قائم کرے۔ میں نے تہذیب کو یہ خبر دکھائی اور تہذیب سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے کہا، علی تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے اہل خاندان کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ میرا خاندان پورا پاکستان ہے، یہ کسی ایک شخص کا انفرادی معاملہ نہیں ہے۔ باقی تم جس انداز میں سوچ رہی ہو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب میں اپنا مستقبل، اپنی زندگی، اپنے مشن کے لیے وقف کر چکا ہوں تو باقی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تاہم اس سلسلے میں مسلسل معلومات حاصل کرتے رہنے کا خواہش مند ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے اپنے وطن کو تو میری ان کارروائیوں سے کوئی سیاسی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تہذیب خاموش ہو گئی۔ اخبارات ہمارے لیے بہترین معلومات کا ذریعہ تھے۔ مسلسل خبریں آ رہی تھی۔ سب سے دلچسپ اطلاع ان واقعات کے 13ویں دن ہمیں ملی، وہ یہ تھی کہ اولیو ہاورڈ سے امریکن CIA نے استعفیٰ طلب کر لیا ہے اور اولیو ہاورڈ امریکہ سے غائب ہو گیا ہے۔ اس پر خاص طور سے مائیکل جوشر کی موت کے اسباب چھپانے کا الزام ہے، جو خود اسی کی ایک کارروائی کے نتیجے میں ہوئی۔ یہ تشویش انتظامیہ کے ایک اور محکمے نے کی تھی اور اس نے تمام رپورٹ پیش کر دی تھی۔ اس طرح جوئنا ہیکل اور سائمن ہیکل کا کردار بھی سامنے آیا تھا اور ان دونوں افراد کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ کسی نہ کسی طور علی یار خان سے متعلق معلوم ہوتے ہیں۔